امیر حمزہ صاحب اور جڈی اچھی اونا دی للکار ہے نا اوڈا اچھا نعرہ مارنا ہے نعرہ تکبیر نہیں یاریں جی نہیں نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان محمد الرسول اللہ عظمت مصطفیٰ مولانا امیر حمزہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک میں اور شاعر اسلام عظیم صاحب نے پوچھا یار خطیب کون نے ماشاءاللہ جڑا ایڈا زبردست کہنے لگے جی یہ سرفراز نجمی صاحب نے میں کہا یار نجمی تو نکی جی شاید ہوندی ہے تو نجم نے ماشاءاللہ اللہ انہوں نے خوش رکھے تے اللہ تعالیٰ سارے کو ہی اپنے دین دا کم لے آج خطیب تسی جے نا کی نام پڑھا اچھا ماشاءاللہ راشد حقانی تو مولانا راشد حقانی صاحب نے آج کے جلسے کا جو عنوان رکھا ہے بڑا علی شان ہے شان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے بارے میں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ آپ نے ذرے کو دیکھا تو اس کو آفتاب بنا دیا یہ آفتاب کیسے بنا عرش والے رب حضرت محمد کریم پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو اب سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ پہلے زیرو تھا نتھنگ ککھ نہیں تھا اور پھر کون کہہ کر رب نے یہ جہان بنایا اور پھر اس رب نے کہا کہ میری توحید سے جو زیرو ہو چکی ہوگی اس کو شان بخشے گا تو میرا آخری رسول محمد کریم بخشے گا اور میں نے یہ بات ایسے نہیں کر دی صحیح مسلم کی حدیث ہے حضور نے فرمایا عرش والے رب نے میرے آنے سے پہلے زمین پر دیکھا عربوں سے بھی ناراض ہوا بتوں کے پجاری عیسائیوں سے ناراض ہوا عیسیٰ اللہ کا بیٹا مجوسیوں سے ناراض ہوا آگ ان کی مشکل کشا پھر عرش والے رب نے اللہ اکبر انتخاب کیا تو میں محمد کا کیا صلی اللہ علیہ وسلم آج پاکستان کی قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی ہے پتہ ہے نا آپ کو کیوں بھی ہے پتہ کہ نہیں اور تحریک پیش کی ہے ایم این ایز نے قومی اسمبلی کے ممبران نے کہ ہمیں عمران خان وزیر اعظم نہیں چاہیے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں سانو چاہیے اور عمران خان کیا کہتا ہے میری عمر 63 سال ہو گئی 74-75 سال عمر پاکستان کی ہو گئی میں پڑھتا بھی یہی آیا اپنی آنکھوں سے دیکھتا بھی یہی آیا جو نیا آیا
اس کو ملک بھی ملا، اس کو فوج بھی ملی، پیسہ کل تھوڑا صحیح پر ملیا، عوام بھی ملی، پر اس نے کیا کہا؟ پہلے سارے لوٹ گئے، میں کم زیرو تو شروع کرنے لگا، رب کعبہ کی قسم ہے جس نے یہ کہا وہ نااہل ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور آؤ میں تمہیں بتلاؤں، ریاست مدینہ کا نام لینے والوں، حضرت محمد کریم پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، شان کا تمہیں پتا چلے۔ میرے حضور مکہ والوں نے نہیں مانا، دیس نہیں ہے، اب پردیس کا انتخاب کیا، یثرب کا انتخاب کیا، بندہ بھیجا، مصعب بن عمیر اس کا نام تھا، کعبہ جا کر لوگوں کو کلمہ سنا۔ وہ آیا، اس نے دعوت کا آغاز کیا، اوس اور خزرج والے اور باقی لوگ حضرت محمد کریم مکے میں بیٹھے، آپ کا کردار دیکھ کر، آپ کا کلمہ دیکھ کر، آپ کی باتیں سن کر اکثریت مدینے کی مسلمان ہو گئی۔ بولو کام کہاں سے شروع ہوا؟ زیرو سے، بندے نہیں تھے، توحید والے بندے پہلے بنائے، حضرت محمد کریم نے بنائے، جن پر حکومت کرنی تھی وہ بندے توحید کے عقیدے والے بنائے، تو حضرت محمد کریم نے بنائے۔ اور خسمانو کھانیوں کمرانوں تو انہوں 2.5 کروڑ بندہ لگ گیا کلمہ پڑھنا لا، پھر آندے نے کخ نہیں، ایڈے وڈے نااہل، اللہ اکبر، 7 لاکھ فوج ملی ایٹم بم والی، پھر وہ کہندے کخ نہیں۔ زری زمینہ ملیاں پنجاب دیا، گندم دیکھو کیسے اگی ہے، پھر کہندے کخ نہیں۔ ویسے لتراں دے لے کے نہیں، اور دسیا جب پہلے اگدے لوگوں، اور دیکھو آمنہ کے لال کی طرف، عبداللہ کے چاند کی طرف، کلمہ پڑھایا، بندے پڑھائے، مسلمان بنائے، اور وطن بھی اپنا نہیں، پردیس یثرب کا علاقہ، اور پھر ہجرت کر کے آئے، اللہ اللہ، ہجرت کر کے تشریف لائے، تو یثرب والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ اللہ، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اب ہمارا حکمران ہے، اب ہمارا سردار ہے، اب ہمارا بادشاہ ہے، تو جناب حضرت محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترلے لیندے مر گئے، عدم اعتماد، منڈی لگی ہوئی ہے، اب میں نے کیا ہے بکرے چھترے، اب میں نے کیا ہے دمبے کٹے وچھے، لالو ندیاں قیمتاں۔ عمران خان کہتا ہے یہ بک رہے ہیں، میں نے کہا جنہوں نے تجھے وزیر اعظم بنایا تھا وہ بھی تو بک کر ہی آئے تھے، ان کو تو نے خریدا تھا، اب ان کو کوئی اور خرید رہا ہے، وپاری بدل گئے، بکرے چھترے ہوئی نے۔ کیوں بھی میری بات ہے ٹھیک نہیں؟ اللہ اللہ، میرے حضور تشریف لائے، شاہ مدینہ بن گئے، یثرب کا انہوں نے نام بدل دیا، کہا شہر کا نام بھی ہوگا تو آمنہ کے لال کے نام پہ ہوگا۔ سواب آیا مدینۃ النبی، مدینۃ الرسول۔ کردار کا مزہ تو تب آئے نا جب 22 کروڑ عوام کہیں کہ اسلام آباد کا نام ہم نے
عمران خان رکھنا ہے، اسلام آباد کا نام ہم نے آصف زرداری رکھنا ہے، اسلام آباد کا نام ہم نے نواز شریف رکھنا ہے، اسلام آباد کا نام ہم نے بلاول رکھنا ہے، بہلول کے لوگوں بلاول رکھنا ہے۔ اور کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، کتھے آگ چبڑا، کتھے میرے علی شان شیر کہا ہے، خوبصورت بات کہہ گیا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، وہ گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ اللہ اکبر۔ کہاں شان میرے حضور کی، رب کے حبیب کی، مولا کے خلیل کی، کائنات کے سردار کی، حضرت محمد کریم کی، ختم المرسلین کی، صاحب حوض کوثر کی، شاپ روض محشر کی، صاحب لواء الحمر حسن و حسین کے نانا جان کی۔ اللہ اکبر۔ اب آگے دیکھو، بات مختصر کرتا ہوں، موضوع جو تم نے رکھ لیا اور مجھے کہا کہ حمزہ صاحب اسی موضوع پر گفتگو کر رہی ہے، یہ تو موضوع ہی بڑا لمبا ہے۔ چلو آؤ بات مختصر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کون تھے؟ ایک غلام تھے، کالے تھے، حبشی تھے، عربی نہیں تھے، عجمی تھے، غلام تھے۔ ہمارے دیہات کا جو کمی ہوتا ہے اس کا سٹیٹس درجہ غلام سے 1000 درجہ ہوتا ہے۔ غلام تو بکتا ہے، جس طرح یہ امینیز بک رہے، غلام بکتا ہے، فروخت ہوتا ہے، پر میرے حضور نے رب کعبہ کی قسم مکہ فتح کیا، نہ کسی سردار کو مکہ کی چھت پہ چڑھایا، نہ کسی قریشی کو، نہ کسی عربی کو، نہ ہاشمی کو، کعبہ کی چھت پر چڑھایا توحید کا اعلان کرنے کے لیے، تو بلال کو چڑھایا۔ کیوں بلال کو چڑھایا؟ حضور نے فرمایا بلال میں جنت میں گیا، میں نے وہاں تیرے پاؤں کی آواز سنی، اللہ اللہ، میں نے تیرے پاؤں کی آواز سنی، واہ واہ، حضرت بلال کا مقام رضی اللہ عنہ۔ عرش والے رب نے اپنے پیارے مصطفیٰ کو بلال کا مقام بتلایا کہ میرے حبیب تاکہ اپنی قوم کو بتلائے اور تو بھی اس کا مقام بلند کرے۔ چلتا ہے عرب کی زمین پر اور پیروں سے جو آواز آتی ہے، سنتی ہے فردوس کی حوریں، سنتے فردوس کے فرشتے، سنتے فردوس کے رہنے والے۔ اسی لیے میرے مصطفیٰ نے سرور کائنات نے مکہ فتح کیا، اللہ اللہ، تو سب سے اونچی جگہ جس زمین پر تھی اس کعبے کی چھت پر فرمایا بلال اٹھے چڑھ جا۔ یا رسول اللہ میں وہاں چڑھ کر کیا کروں؟ فرمایا وہی کہنا جس پر بڑے پتھر لگتے تھے، تجھے مارا کمزور سمجھ کر تیرے گلے میں رسا ڈالا جاتا تھا، ذرا کہنا پھر اتھے سواد آوے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بولو سب سے بڑا کون ہے؟ اے قریشیو، اے سردارو، بیٹھے دینا تھلے تونا نیویاں کر کے سر چکا کے، کون ہے بڑا؟ اللہ اکبر، وہ رب بڑا آج جس نے ایک غلام کو سب سے اونچی جگہ پر چڑھا دیا۔ حضرت محمد کریم کی شان، جنہوں نے ذرے کو آفتاب، بولو ذرے کو آفتاب،
جو ذرے آفتاب بن گئے ان کی بڑی شانیں ہیں، حضور کی کیا شان ہوگی؟ وہ تو الگ موضوع ہے۔ اللہ اکبر۔ آو ایک اور ہے، یہ کون ہے؟ زید بن حارثہ اس کا نام ہے، غلام بن کے آیا، بکا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے تصرف میں آیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بیوہ تھی، دلہن بن گئی، 40 سال عمر تھی، 25 سال حضرت محمد کریم کی عمر مبارک تھی، دلہن بن گئی۔ غلام حضور کے حصے میں آ گیا، اسلام قبول ہو گیا، قدم قدم پہ ساتھ رہا۔ اللہ اللہ، حضور نے صلیبیوں کے خلاف لشکر بھیجا، کمانڈر ان چیف بنایا، آرمی چیف بنایا، زید بن حارثہ کو بنایا۔ لوگوں نے کہا یہ غلام کمانڈر ان چیف بنے گا۔ حضور نے فرمایا اور تمہیں کیا پتا ہے سامنے 2 لاکھ ہے، یہ 3000 ہے، یہ 3000 کا مقابلہ کرے گا تو اس کمانڈر ان چیف کی قیادت میں کرے گا۔ تمہیں کیا پتا ہے اس کی صلاحیتوں کا؟ یہ تو میں محمد کو پتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہمارے عمران خان نے بھی ایک وزیر اعلیٰ بنایا، بزدار اس کو کہتے تھے، سارے سمجھا میرے او بابا ایک کاؤنسلر بنا دے قابل ہے، تو چیف منسٹر بنا دیتا۔ اس کو بھی یہ خبر سوار تھا کہ جس کو میں نے بنا دیا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ آخر کار ہوا کیا؟ آج پتا چلا گیا۔ میرے بھائیوں اور میرے بھائیوں، اللہ اللہ، میرے حضور حضرت محمد کریم پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انہی کا بیٹا ہے اسامہ، اس کا نام ہے۔ امریکہ کو بڑا غصہ چڑھتا ہے اسامہ کے نام پر۔ اسامہ، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے زندگی کے آخری دنوں میں وہ چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے سرحد پر۔ سرحدوں پر جب کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ حضور نے اسامہ کو کمانڈر ان چیف بنا دیا۔ صدیق اکبر بھی ان کی قیادت میں، فاروق اعظم بھی ان کی قیادت میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی ان کی جرنیلی میں، اور حضرت علی جیسے حیدر کرار بھی ان کی جرنیلی میں، ماتحتی میں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، اتنے بڑے لوگ اور اسامہ کاندہ منڈا غلام ابن غلام، وہ کمانڈر ان چیف۔ حضور نے فرمایا اس کے ابے کی کمانڈری پر بھی تم نے اعتراض کیا، وہ کامیاب ہوا، اب پھر اعتراض کیا، کمانڈر یہی بنے گا۔ سبحان اللہ۔ ذرے کو آفتاب بنا دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ حضور سے محبت، جرف کے مقام پر پہنچے، کوئی 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینے سے، کم و بیش۔ پتہ چلا حضور زیادہ تکلیف میں ہیں، بیماری شدت میں ہے، ٹھہر گئے۔ حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے، صدیق اکبر امیر المومنین بن گئے۔ دیکھ امیر المومنین کیسے، پہلا حکم کیا جاری کیا کہ جو حضور نے لشکر بھیجا وہی جا کر لڑے گا۔ وہاں کے موتا میں حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے تھے،
اللہ اللہ، اور شہادتوں کے بڑے رنگ ہوتے ہیں، بڑے رنگ۔ ہمیں تو ان رنگوں کا پتہ ہے نا، یہ سرخ رنگ جس سے قیامت کے دن کستوری کی خوشبو آئے گی۔ یار یہ رنگ ہی کوئی عجیب ہے۔ پاکستان کی فوج کا ایک آرمی چیف، نام اس کا جنرل راحیل شریف، بھائی اس کا میجر شبیر شریف، نشان حیدر پا گیا۔ ان کا رنگ نرالا ہوتا ہے۔ وہ آرمی چیف بنا، اس نے کہا پاک فوج میں کئی نعرے لگتے، آج کے بعد میں آرڈر جاری کرتا ہوں، پاک فوج میں ایک ہی نعرہ لگے گا جو حضرت محمد کریم نے لگایا تھا۔ ایک ہی نعرہ لگے گا جو صدیق اکبر نے لگایا تھا، جو فاروق اعظم نے لگایا تھا، جو عثمان غنی نے لگایا تھا، جو حیدر کرار نے نعرہ لگایا تھا، بدر میں لگایا تھا، احد میں لگایا تھا، خیبر میں لگایا تھا۔ ایک ہی نعرہ لگے گا، اللہ اکبر۔ ساری قوم کو متحد کر گیا، توحید کا نظریہ دے گیا۔ کیوں؟ نشان حیدر پانے والے کا وارث تھا، چھوٹا بھائی تھا۔ اور میرے بھائیوں یہ رنگ نرالے ہوتے۔ اسامہ کو اس لیے بھی بھیجا کہ اسامہ کا ابا زید اسی میدان میں شہید ہوا تھا۔ اردن میں آج بھی ان کی خبر موجود ہے۔ اور حضرت اسامہ نے پھر کیا کیا؟ جب جنگ لڑی تو سامنے باپ کا قاتل آیا، اس کی گردن کو اڑا کے رکھ دیا۔ مسلمان فاتح بن کر آئے، خون کا بدلہ خون لیا جاتا ہے۔ یہ حضرت محمد کریم کی سنت ہے، یہ صدیق اکبر کی سنت ہے۔ اس سنت پہ چلا ہے تو اسامہ چلا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، حضور نے ذرے کو دیکھا تو کیا ہو گیا؟ وہ آفتاب بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ خالد بن ولید کون تھے رضی اللہ عنہ؟ حضور کی نگرانی میں آیا۔ آج بھی امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، رشیا، ساری دنیا کے غیر مسلموں کی جو فوجی ٹریننگوں کے ادارے اور اکیڈمیاں ہیں، اس میں اللہ کی قسم خالد بن ولید پڑھایا جاتا ہے۔ کہ جرنیلی سیکھنی ہے تو حضرت محمد کریم کی جس پر نظر پڑی تھی خالد بن ولید کے، مار کے دیکھو۔ حضور نے ذرے کو دیکھا، ذمہ داری کو سونپا، اس کو آفتاب بنا دیا۔ اور میرے بھائیو، اللہ اللہ، اب دیکھنا مدینہ منورہ، مدینہ کہا صرف مدینہ الرسول نہیں، مدینہ منورہ حضور کے آنے سے منور ہو گیا، روشن ہو گیا، تاباں ہو گیا، روح فشاں ہو گیا۔ بے شمار آفتاب ملے تو ایسا ایک آفتاب بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو یہ مدینہ منورہ میرے حضور کا، اللہ اللہ، اور وہاں جو یہاں جو نظام دیا، فرمایا یہ مدینہ دنیا کی بستیوں کو کھا جائے گا۔ یہ کسرا کو بھی کھا گیا، کیسر کو بھی بولو کیسر کو بھی کھا گیا،
سبحان اللہ، دنیا کی سپر پاور بن گیا۔ اس نکر پر بیٹھے ایک نوجوان نے نعرہ لگایا، ختم نبوت کا نعرہ لگایا، مرزے کی بدبختی کا نعرہ بلند کیا، اور سنو مجھ سے، اللہ اللہ۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ جہاد جاری رہے گا، بولو جہاد جاری رہے گا۔ اس لیے کہ حضور ختم المرسلین ہے تو قرآن جہاد سے بھرا پڑا ہے۔ قرآن قیامت تک ہے تو جہاد قیامت تک ہے، حضور کی ختم نبوت قیامت تک ہے تو آپ کے مار کے ان کا سبق قیامت تک ہے، اور مارکوں کی سنت پر عمل قیامت تک ہے۔ مرزے نے کہا، اس نے کہا اب میں نبی بن کر آ گیا، نعوذ باللہ، لعنت اس کی گندی زبان پر۔ کہتا اب جب میں بن کر آ گیا تو کہتا جہاد ختم ہو گیا۔ کیا ہوا جہاد؟ کہتا جہاد ختم ہو گیا، اب جہاد باقی نہیں رہے گا۔ اب بہلول کے لوگوں سنو، رب کعبہ کی قسم، آج میرے رب نے منظر کیا دکھلایا۔ افغانستان کے اندر روس آیا، شکست ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہوا، 10 سال جہاد ہوا۔ اب روس کا کیا حال ہے یہ بھی بتلاتا ہوں۔ پھر امریکہ آ گیا، بات مختصر کرنے لگا ہوں۔ پھر امریکہ آ گیا، 20 سال اس نے لڑائی کی، نہ ہتے بیچارے، کوئی مقابلے میں ملک تو نہیں تھا، طالبان نام کے مجاہدین تھے، 20 سال لڑے، وہ بھاگ گیا۔ اللہ اللہ، وہ بھاگ گیا۔ اب جب وہ بھاگا پھر طالبان کی حکومت قائم ہو گئی۔ وہی ملا عمر کا بیٹا ملا یعقوب ایوان صدر میں داخل ہوا، اشرف غنی بھاگ گیا تھا، اس کی کرسی پر بیٹھا، اور قرآن کی آیت، قرآن کی سورت جو تلاوت ہوئی وہی جو فتح مکہ میں نازل ہوئی۔ حضور کی سنت زندہ ہوئی۔ تو کہاں ہے کانا مرزا؟ والا جہاد تو کہتا ہے اللہ کی قسم مرزا ہی صرف یہی ایک بات دیکھ لیں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اشرف غنی کی کرسی پر ملا یعقوب بیٹھا اور قرآن پڑھا گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ قرآن پڑھا گیا، مکے کا زمانہ 1400 سال بعد، جہاد کا زمانہ کابل میں تازہ ہوا، اور مرزے ایدے تو بعد چوڑیا ہو جھوٹ کی ہونا ہے، تیرے جھوٹے ہو دی ہور کی دلیل ہو۔ اللہ اکبر۔ اب آج کی بات سن لو، امریکہ روس کی آپس میں ٹھن گئی، یوکرین میں جہاد کی برکتیں، اللہ کی قسم جہاد کی برکتیں ٹھن گئی دونوں کی۔ ملک کون سا؟ یوکرین۔ یوکرین کا صدر یہودی ہے، روس کا صدر ولادیمیر پوٹن ہے۔ کلمہ پڑھنے والے حضور کے ان کی ہمدردیاں لینے کے لیے حضرت محمد کریم کی شان بیان کرتا ہے۔ کہاں یہ سپر پاور؟ کلمہ میرے حضور کا سپر پاور ہے، نظام میرے مصطفیٰ کا سپر پاور ہے، عقیدہ میرے حضور کا سپر پاور ہے۔ اللہ اللہ، پہلے روس کو مارا
اب روس کا صدر اللہ اللہ امریکہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے تو کہتا ہے حضرت محمد کریم کی شان میں گستاخی ہم بھی برداشت نہیں کرتے، اور اب کہتا ہے حضرت محمد کریم کا کلمہ پڑھنے والوں آؤ میرا ساتھ دو، اس لیے کہ یار جو تم لڑتے ہو وہ ہم لڑ سکتے۔ اور یوکرین کا صدر وہ امریکہ اور یورپ، فرانس، برطانیہ، جرمنی وغیرہ کے کہنے پر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہمیں بھی مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ اور ایک عورت رہنے والی وہاں کی امینہ، اس کا نام ہے، ہماری تو عورتیں بھی بڑیاں ڈاڈیاں، اللہ اللہ اتنی جوان عورت، اس نے کہا جہاد میں کروں گی، پوری بٹالین بنائی، اللہ اللہ جہاں جاتی ہے روسی فوج کے خلاف جناب دوائی لا دیتی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، آج دونوں طرف والے کہتے ہیں مسلمان، ان کا عقیدہ شہادت کا نظریہ، اللہ اکبر، اس کی شان ہی کوئی اور ہے۔ انشاءاللہ وقت آنے والا ہے، یہ سب کچھ مٹنے والا ہے، اسلام بالا ہونے والا ہے۔ میرے حضور نے جس کو دیکھا وہ آفتاب بن گیا، یہ اٹھیں گے ہر ایک آفتاب ستارہ بنے گا، چمکے گا، حضور کے دین کے چراغ سے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرہ مبارکہ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتہا ولو لم یضیء۔ اللہ اکبر۔ ولو لم تمسسہ نار نور علی نور۔ ترجمہ شرح کا ٹائم نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ اکبر۔ آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے رب نے اس جہاد کی برکت سے میرے تیرے دین کو، اسلام کو اونچا کر دیا۔ اب پاکستان کی پاک فوج کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز دیا۔ 23 مارچ کو جب پاکستان بنانے کی قرارداد پیش ہوئی تھی، حضرت قائد اعظم نے رحمت اللہ علیہ ان کے سامنے چادر لٹک رہی تھی، اس پر لکھا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ہندوستان اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، اللہ اللہ، آج پھر منظر کیا بنے؟ اور سنو ہمارا منظر بھی الحمدللہ جنہوں نے کام کیا ہوتا ہے، اللہ اللہ، ساری دنیا کا پریشر، انہوں نے کہا ہمیں یہ بارہ نہیں کھاتے، بولو ہمیں یہ بارہ نہیں کھاتے۔ اچھا آگے کہنے لگے جی پاکستان جو ہے نا یہ بچتا ہے، حافظ صاحب اس طرح بچتا ہے، آپ قربانی دیں۔ اچھا جی کیا قربانی دیں؟ کہنے لگے آپ کو گرفتار کرنا ہے، اچھا بھی گرفتار کر لو، کہتے ہیں اور آگے جانا پڑے گا، آپ کے ساتھیوں کو بھی گرفتار کرنا ہے، کہا کر لو۔ کہنے لگے پھر ان پر کیس بھی بنانے ہیں، کہنے لگے وہ بھی بنا دو، پھر کہنے لگے آپ کے مراکز بھی لینے ہیں،
وہاں ایڈمنسٹریٹر بٹھانے ہیں، فرمایا وہ بھی کر لو۔ پھر بولو کیا کہنے لگے؟ پھر کہنے لگے جناب آپ کی جو ایمبولینسز ہیں، آپ کی جو ایمبولینسز ہیں ان کو جناب ہم نے ان کو بھی اپنے قبضے میں لینا ہے۔ فرمایا ان کو بھی اپنے قبضے میں لے لو، کر لو تم سارا کچھ لے لو، پاکستان بچ جائے ہم قربانی دیں گے۔ اور پاکستان میں تو یہی ہوتا آیا ہے، جس کو بھی تکلیف پہنچی پاکستان کے خلاف بات کی، سندھو دیش کی بات کی، پنجابستان کی بات کی، پنجابی تیری پگ نو لگ گیا داغ۔ یہ پنجاب کے حکمرانوں نے بات کرنی شروع کر دی، بلوچستان میں کو الگ کرنے کی بات شروع کر دی، سندھو دیش اور پختونستان بنانے کی بات کر دی۔ حافظ صاحب نے کہا تم سارا کچھ لے لو، جیلوں میں ڈال دو، پاسپورٹ بند کر دو، ECL میں نام ڈال دو، اور تم جناب ہمارے شناختی کارڈ بند کر دو، سارا کچھ کر دو، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ آج سارے پاکستان کے حکمران کہتے ہیں پاکستان کی 74-75 سالہ تاریخ میں صرف ایک ہی لیڈر ایسا ہے جو اس انداز سے قربانی دے رہا ہے، اس کا نام ہے حافظ محمد سعید۔ میرے بھائیوں، اللہ اللہ اس لیے کہ ہم نے چھوڑنا سیکھا ہے، اللہ کے نام پر، حضرت محمد کریم کی سنت پر ہجرت کا سبق سیکھا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ مسلمان اللہ اللہ ان کے سامنے بچھ جاؤ۔ میرے بھائیو، آج میرا رب عزتیں عطا فرما رہا ہے، اللہ اکبر، راستے کھل رہے ہیں، راستے کھل رہے ہیں، تبھی تو امیر حمزہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، شان محمد رسول اللہ بیان کر رہا ہے، اور سن لو شان بنتی ہے، جہاد سے بنتی ہے۔ پاکستانیوں تمہاری آج شان بنی ہے تو پاک فوج کی مضبوطی سے بنی ہے کہ 56 مسلمان ملکوں کے سربراہ دیکھ رہے ہیں، تمہاری پاک فوج کا مارچ دیکھ رہے ہیں۔ سعودی عرب بھی کہتا ہے میں پاکستان کے ساتھ ہوں، چین بھی کہتا ہے جناب مسلمانوں کا میں چائنا میں تحفظ کروں گا، مبصر بنا کر مجھے بھی بٹھا لو۔ ہاں بھئی انڈیا کو نہیں بٹھائیں گے، تمہیں بٹھائیں گے، انڈیا کے ساتھ 4 ہاتھ کریں گے۔ میرے بھائیو، ہم الحمدللہ اسی طرح اپنے موقف پر قائم ہیں، اس لیے کہ ہماری نظر ہے جنت پر، ہماری نظر ہے فردوس پر، ہماری نظر ہے حضرت محمد کریم کی شفاعت پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی راستے پر چلائے، اور میں دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ جتنے تیرے بندیاں یہاں تشریف لائے ہیں، اتنی محبت شوق سے، اتنے لمبے سارے کئی خطابات سن رہے ہیں، عرش والے مولا خطاب کرنے والے سننے والے ہم سب کو فردوس میں اکٹھا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب